قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز سے صلاۃ و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کریم کا کروڑہ کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج ہم 24 صفر المظفر 1446 ہجری بمطابق 30 اگست 2024 کا یہ جمعہ مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان شریف میں رہتے ہوئے اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ عرشوں کا مالک ہماری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور دین اسلام کی صحیح معنوں میں ترجمانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے سامنے قرآن کریم کی سورۃ الحج کی 41ویں آیت کریمہ ہے۔ اس آیت نمبر 41 میں مالک کائنات نے جو ارشاد فرمایا وہ سماعت کیجئے گا۔ ارشاد فرمایا، اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں تو وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، اور تمام کاموں کا انجام اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 41 کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ کریم نے اس ہر دور میں کچھ اپنے پسندیدہ بندوں کو مبعوث فرمایا، اور وہ پسندیدہ بندے جو آئے انہوں نے آ کر کے دین اسلام کے اوپر جو گرد و غبار جم جاتی ہے، جو دین میں چیزیں مکس ہو جاتی ہیں، بدعات کی آمیزش ہو جاتی ہے، غلط صحیح سارا جو ایک معجون سا بن جاتا ہے، تو وہ جو بندگان خدا ہوتے ہیں جن کی ڈیوٹیاں اللہ نے لگائی ہوتی ہیں وہ مجدد کہلاتے ہیں۔ اور یہ مجدد وہ مقام ہے، وہ منصب ہے، وہ عہدہ ہے کہ اللہ کریم ہر 100 سال کے اختتام پر یا 100 سال کے آغاز پر، ہر 100 سال کے بعد مالک کائنات کم از کم 1 2 3 یا زائد یا کم از کم ایک مجدد کو مبعوث کرتا ہے۔ اب وہ مجدد ریڈی میڈ نہیں ہوتا، اب وہ مجدد بند کمرے میں بیٹھ کر کے علماء حق کے خلاف زبان درازی کرنے والا نہیں ہوتا۔ وہ مجدد جو ہوتا ہے اس وقت کے علماء، مشائخ، مفسرین، محققین، بڑے بڑے اجلاء لوگ جو ہوتے ہیں اس کے علم سے استفادہ کرتے ہیں، اور بالاتفاق اللہ ان کے قلوب میں ڈالتا ہے کہ یہ بندہ ہے اس وقت کا مجدد۔ تو آج میں نے 2 مجددوں کی بات کرنی ہے۔ پہلے آپ حدیث سنیے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم 2 مجددوں کی بات کریں گے۔
ایک مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور دوسرے مجدد اعظم سیدی و مرشدی امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان دو کی تھوڑی تھوڑی باتیں آپ کو بتاؤں گا، آپ سماعت کریں گے۔ تو امام ابو داود نے اپنی سنن ابو داود کے اندر حدیث نمبر 4291، یوں کہہ لیں 4291 کہہ لیں، اس میں فرمایا کہ پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر 100 سال کے اختتام پر یا آغاز میں، راوی کہتے ہیں میں بھول گیا آغاز فرمایا یا اختتام فرمایا، بہرحال اختتام یا آغاز پر ایک مجدد بھیجے گا، کم از کم ایک، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، مجدد بھیجے گا جو امت کے لیے دین کو تازہ کرے گا۔ وہ مجدد دین نیا نہیں لے کر کے آئے گا، وہ شریعت نہیں لے کر کے نہیں آئے گا، وہ مذہب نیا لے کر کے نہیں آئے گا، دین وہی جو 14 صدیوں سے چلا آ رہا ہے، قرآن وہی جو ہمارے پیغمبر اعظم پر نازل ہوا ہے، حدیث وہی جو پیغمبر اعظم کی ہیں، لیکن جب امت طرح طرح کے فتنوں میں مبتلا ہو جائے گی تو وہ مجدد کا کام ہوگا کہ امت کو ان فتنوں سے بچا کر کے حقیقی اسلام کی روح ان کے سامنے پیش کرے، حقیقی اسلام کا نقشہ ان کے سامنے پیش کرے، حقیقی اسلام، شعار اسلام ان کے سامنے پیش کرے اور اس کی تبلیغ کرے اور لوگوں کی دل و دماغ کے اندر اس کو راسخ کر دے۔ مجدد کا یہ کام ہوتا ہے۔ تو بہرحال ماہ سفر المظفر جو ہے یہ چل رہا ہے، اور اس ماہ سفر المظفر کے اندر دو بزرگوں کا خاص ذکر خیر کرنے کے لیے میں آج بیٹھا ہوا ہوں۔ ایک کا نام ہے، ایک کو کہا جاتا مجدد الفسانی ابو البرکات بدر الدین شیخ احمد سرہندی فاروقی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی ولادت ہوتی ہے 14 شوال المکرم کو اور 971 ہجری کو، بامطابق 26 مئی 1563 عیسوی میں بروجمعۃ المبارکہ کو ہندوستانی پنجاب کے قصبہ سرہند شریف میں آپ کا سلسلہ مبارکہ 27 واسطوں سے گزر کر حضور سیدنا فاروق اعظم تک پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ اکبر۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس وقت میں جب آپ کی ولادت ہونے کا وقت قریب آیا اور ولادت ہوئی تو مغلیہ بادشاہ جس کا نام تھا جلال الدین اکبر، یہ پورا نام ہے جلال الدین اکبر، یہ جلال الدین اکبر نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا اس نے خواب دیکھا کہ شمال سے ایک تیز ہوا چلی ہے، اس ہوا کے چلنے سے میرا تاج اور تخت زمین پر گر گیا ہے۔ اب یہ ٹینشن میں آیا کہ میرا تاج اور میرا تخت زمین پر جو گرا ہے اس کی تعبیر کیا ہے؟ اپنے بڑے بڑے اس وقت کے نجومیوں سے، بڑے بڑے تعبیر بیان کرنے والوں سے اس نے رابطے کروا کر کے بلوایا اور ان سے تعبیر پوچھی، اس کی تعبیر کیا ہے؟ انہوں نے تعبیر جو بیان کی ہے نا بڑی پیاری، انہوں نے کہا بادشاہ الٹ ہو جا، الٹ ہو جا، کسی بزرگ کے ظہور کا وقت ہے۔ یعنی تیری بدتمیزیاں جو عروج پہ پہنچی ہوئی ہیں، اب کسی بزرگ کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، وہ دنیا میں آنے والا ہے۔
تیری سلطنت کا تختہ الٹنے والا ہے، تیری جو بدتمیزیاں ہیں، بددینیاں ہیں، اس کو وہ ختم کرے گا۔ خیر، ان کی ولادت باسعادت ہو جاتی ہے۔ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اکثر ان کے نام پر میں مجدد الفسانی بولتا رہوں گا، آپ سمجھتے رہیے گا۔ مجدد الفسانی پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد جناب والا آپ نے اپنے والد گرامی سے حفظ قرآن اور ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور پھر مختلف جگہوں کا سفر کیا، جید علماء سے علوم پڑھے، مہارت حاصل کی۔ 17 سال کی عمر میں مجدد الفسانی نے مروجہ تمام علوم و فنون سے فراغت حاصل کر کے درس و تدریس کا کام جاری فرما دیا۔ جو مجدد ہوتا ہے اس کی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہوتا، ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتا۔ 17 سال کی عمر میں مسند تدریس سنبھالی، پھر تصوف کی دنیا میں چشتیہ سلسلے کی تعلیمات حاصل کی، پھر اپنے والد گرامی سے یہ سلسلہ چشتیہ اور قادریہ کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا، مکمل کیا، پھر نقشبندیہ کی تعلیم دہلی جا کر خواجہ رضی الدین محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حاصل کر کے انہی کے دست حق پرس پر آپ بیعت ہوئے، اور پھر آگے سلسلہ چلتا رہا۔ مغل بادشاہ جلال الدین اکبر نے دین کا حلیہ بگاڑا، سور کا گوشت حلال کیا، شراب کو حلال کیا، بے پردگی کو رواج دیا، داڑھی کا تمسخر اڑایا جاتا اس وقت میں، اور عجیب و غریب اس کی حرکتیں ہوتی، اور اس میں جناب والا عجیب و غریب حرکتوں میں اس کے ہاں غیر مسلم عورتوں سے شادیوں کا رواج بڑھا۔ اسی کے دور کے اندر مسلمانوں کی مساجد کو شہید کیا گیا، اسی کے دور کے اندر اس مسجدوں کی جگہ پر مندر بنائے گئے، اسی کے دور کے اندر کلمہ توحید و رسالت میں کمی بیشی کر کے اس نے کلمہ مرتب کیا، اور کلمہ کیا پڑھواتا تھا؟ لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ۔ اب یہ اس نے کلمہ رائج کر دیا، اور جو دین اس نے جناب والا بنایا، اس دین کا بھی اس نے نام رکھا۔ کیا نام رکھا؟ دین الہی اکبر شاہی۔ اب یہ دین کا نام رکھا۔ اس دور میں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے خطرناک منصوبے دیکھے۔ آپ نے ایک فوج تیار کی، تعلیم کے ذریعے، تعلیم و تعلم کے ذریعے، پڑھائی لکھائی کے ذریعے ایک کھیپ تیار کی، جس میں حفاظ بھی بنے، علماء بھی بنے، مشائخ بھی بنے، اور حکومتی عہدوں تک رسائی بھی ان کی ہوئی۔ پھر اسی انداز میں آپ کوششیں کرتے رہے، اور اس کی بدتمیزانہ انداز کا عالم یہ ہے کہ یہ اپنے دربار میں آنے والوں سے سجدے کرواتا تھا، اور طریقہ یہ رکھا تھا کہ جو میرے پاس آئے زمین کو بوسہ دے، تو زمین کو بوسہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے سجدہ کرے، تو یہ اپنے آپ کو سجدے بھی کرواتا۔ اس نے اس وقت کے جتنے مذاہب تھے وہ سب مذاہب کو ملا کر دین الہی کے نام سے، اکبر شاہی کے نام سے ایک دین مرتب کیا، اور پھر اسی کی ترویج و اشاعت کرتا رہا۔ لیکن یہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس دور میں پورے ہمارے بر صغیر کے اندر، جس میں ہمارا بنگلہ دیش بھی پایا جاتا ہے، سری لنکا بھی پایا جاتا ہے، ہندوستان بھی پایا جاتا ہے، پاکستان بھی پایا جاتا ہے، یہ عراق تک، یہ سارے جو اس وقت میں پائے جاتے ہیں، مختلف جو خطہ پایا جاتا ہے، اس میں یہ بر صغیر کا حصہ تھا، اور یہ ساری ہند کی سرزمینی کہلاتی تھی۔ اب اس کے اندر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مکتوبات کے ذریعے، خطوط کے ذریعے، لیٹر کے ذریعے، جس کو آج کی زبان میں لیٹر کہہ دیتے ہیں، میسج کہہ دیتے ہیں آج کی زبان میں،
ای میل کا نام بھی دے دیا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا نام جدید اس کے ہیں۔ اب وہ مکتوبات آپ نے لکھے، مختلف عہدیداروں کو، مختلف سیاسی سماجی مختلف نامور شخصیات کو آپ نے خطوط لکھے، یہ جو تم کام کر رہے ہو ٹھیک نہیں ہے، رسول اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی فرما برداری کرو، قرآن کے احکام کو نافذ کرو، حدیث رسول کے مطابق انداز اپناؤ، رسول اللہ کی سنتیں عام کرو۔ مختلف مکتوبات لکھے، اور وہ مکتوبات کتابی شکل میں آج بھی ہیں، جن کو مکتوبات امام ربانی مجدد الفسانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کئی جلدیں ہیں اس کی ماشاءاللہ الکریم۔ اب یہ سلسلہ جاری رہا، بالآخر یہ اکبر جو بادشاہ تھا اس کا انتقال ہوتا ہے۔ انتقال کے بعد اس کا بیٹا جس کا نام سلیم تھا اور معروف تھا نور الدین جہانگیر، یہ نور الدین جہانگیر جو ہے اس کا دور حکومت 1014 ہجری سے لے کر کے 1038 ہجری تک رہا۔ اس کے دور میں مجدد الفسانی نے جو فوج تیار کی تھی، کھیپ تیار کی تھی، وہ حکومتی عہدوں تک بھی ان کی رسائی ہو گئی اور اثر و رسوخ بہت زیادہ ہو گیا۔ اب اس نے نئے آنے والے بادشاہ نے نور الدین جہانگیر نے مجدد الفسانی کی طرف پیغام بھیجا، آپ مجھ سے ملاقات کریں، مجھے خواہش ہے کہ آپ سے ملوں میں، آپ کے دیدار کی بھی خواہش ہے، آپ دربار شاہی میں تشریف لائیں۔ جو پیغام دینے کے لیے صاحب گئے، آپ نے فرمایا میں ضرور جاؤں گا اور اس سے ملاقات بھی ضرور کروں گا، لیکن میری چند شرائط ہیں، اگر بادشاہ وقت ان شرائط کو مانے گا تو میں ضرور ملاقات کروں گا۔ آج تو شرائط کیا ہوتی ہے، کسی کو ملاقات کا موقع مل جائے کسی بڑی شخصیت سے تو وہ اپنی گلی کی بات کرے گا، سیوریج کے نظام کی بات کرے گا، بجلی کی بات کرے گا، گیس کی بات کرے گا، سہولیات کی بات کرے گا، یا اس کے ہاں کوئی نوجوان پڑھا لکھا ہوگا تو اس کی ملازمت کی بات کر لے گا، کہ اس کو مراعات ملنے کی بات کر لے گا، ٹرانسفر کی بات کر لے گا۔ لیکن یہ ہمارے مجدد جو ہوتے ہیں یہ دین کی تجدید چاہتے ہیں۔ میں شروع میں بتا چکا ہوں، سور کے گوشت کو حلال کیا گیا، شراب کو حلال کیا گیا، بے پردی کو رواج دیا گیا، غیر مسلم خواتین سے نکاح کیے گئے، گائے کی قربانی کو ممنوع قرار دے دیا گیا، مسجدوں کو شہید کر دیا گیا، اس کی جگہ مندروں کو بنایا گیا، اور دین کا حلیہ بگاڑ کر کے دین الہی اکبر شاہی کے نام سے اس نے یہ دین مرتب کیا۔ اب وہ مر گیا، اس کا بیٹا جب اقتدار میں آیا تو ظاہری بات ہے مجدد الفسانی اس وقت تک بہت سارا کام کر چکے تھے۔ اس نے خواہش ظاہر کی کہ میں بادشاہ ہو کر کے مجدد الفسانی سے ملنا چاہتا ہوں، کوئی راہ نکالی جائے۔ بزرگوں نے کہا میری چند شرائط ہیں، وہ شرائط جو آپ نے لکھوائی نا اس میں سے 6 شرطیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ مختصر وقت میں سیدی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں خراج پیش کریں گے۔ آپ سنیے گا ذرا۔ پہلی شرط آپ نے یہ بیان کی ہے کہ میں ضرور دربار شاہی میں آؤں گا، لیکن میری پہلی شرط یہ ہے کہ یہ دربار میں جو سجدہ تعظیمی کروایا جاتا ہے اس پر پابندی لگائی جائے، آواز بھی اونچی نکالی جائے۔ سجدہ تعظیمی پر پابندی ہماری شریعت میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 40 حدیثیں رسول اللہ کی جمع کی ہیں، 40 حدیثیں سجدہ تعظیمی پر، کہ سجدہ تعظیم کی وجہ سے ہو تو حرام ہے غیر خدا کو، اگر عبادت کی وجہ سے ہو تو کفر ہے۔ تو جا کے بندہ قبروں کو جا کے سجدے کرے، جا کے قبروں کے طواف کرے، جا کے زندہ بندوں کو سجدے کرے، جا کے کسی بزرگ کو سجدے کرے، اور وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو اور کہا جائے کہ یہ اہل سنت و جماعت کے لوگ ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اور بھائی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ نہیں ہے، ہم نہ کسی غوث کتب ابدال اوتاد صحابی نبی امام الانبیاء حتیٰ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لائق سجدہ نہیں سمجھتے۔
وہ اللہ کے سجدہ ذات ایک ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ ہم رسول اللہ علیہ السلام کو بھی سجدہ تعظیم کا کرنا حرام سمجھتے ہیں، عبادت کا کرنا کفر سمجھتے ہیں۔ او بھائی، ہم تو کعبے کو بھی سجدہ نہیں کرتے، رخ کعبے کی طرف کرتے ہیں، سجدہ کعبے کے رب کو کرتے ہیں۔ آپ نے پہلی بات فرمائی کہ سجدہ تعظیمی پر پابندی لگائی جائے۔ نمبر 2 فرمایا کہ جب میں شاہی قلعے میں قدم رکھوں، دربار میں قدم رکھوں، تو میری ایک یہ شرط ہے کہ گائے کو ذبح کرنے کی جو پابندی ہے اس کو ختم کیا جائے۔ بادشاہ وقت اپنے ہاتھ سے اور وزرائے وقت دربار عام میں اپنے اپنے ہاتھوں سے گائے ذبح کریں۔ آواز اونچی چاہیے بھائی۔ ہاں، یہ جس طرح آج بگاڑ پیدا کیا سیکولرزم نے، آج بگاڑ پیدا کیا یہ لبرلزم نے، یہ وہی شیپ ہے جو اکبر بادشاہ کے دور میں چلتی ہوئی آ رہی تھی، اللہ اکبر، لیکن مجدد جو ہوتے ہیں وہ بدل دیتے ہیں اس بات کو، کہ یہ پابندی ختم کی جائے بلکہ اپنے ہاتھوں سے گائے کو ذبح کرو، وزراء بھی کریں، بادشاہ بھی کرے۔ تیسری میری شرط یہ ہے، مجدد الفسانی نے کہا میں تب آؤں گا جب میری یہ شرط بھی پوری کی جائے، جتنی مساجد شہید کی گئی ہیں دوبارہ تعمیر کی جائے۔ یہ ہوتا ہے مجدد، یہ ہوتا ہے مجدد، دین کا تجدید کرنے والا یہ ہوتا ہے، دین نیا نہیں۔ کہا وہ جو مسجدیں شہید کی گئی ہیں دوبارہ تعمیر کی جائیں۔ چوتھے نمبر پر فرمایا میری شرط یہ ہے، یہ دربار شاہی کے ساتھ مسجد تعمیر کی جائے جس مسجد میں بادشاہ بھی نماز پڑھے، وزیر بھی نماز پڑھے۔ یہ ہوتے ہیں مجددین، سبحان اللہ۔ فرمایا پانچویں شرط میری یہ ہے کہ ہر شہر ہر قصبے میں دینی مدارس کا قیام عمل میں لایا جائے، وہاں مفتی بٹھائے جائیں، قاضی بٹھائے جائیں جو دین اسلام کے مطابق فیصلے کریں۔ پانچویں شرط کے بعد چھٹی شرط میری یہ ہے، فرمایا کفار پر جو جزیہ ٹیکس معاف کیا گیا ہے اس ٹیکس کو بحال کیا جائے، اور شریعت کے خلاف جتنے قوانین ہیں ان تمام کو ختم کیا جائے، منسوخ کر دیا جائے۔ جہانگیر نے یہ ساری شرائط منظور کر کے آپ سے ملاقات بھی کی، آپ کا عقیدت مند بھی بن گیا۔ یہ ہے مجدد الفسانی، شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا 28 صفر المظفر کو عرس مقدس ہے، یہ بھی اپنے دور کے ایک مجدد ہیں۔ اور اب سنیے، ایک مجدد وہ ہے جسے دنیا اسلام کہتی ہے امام احمد رضا۔ اونچی آواز میں بولیے گا بھائی، اونچی آواز میں بولیے گا، امام احمد رضا، سبحان اللہ۔ دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا۔ تو تاجدار بریلی امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال پر ملال ہوتا ہے 25 صفر المظفر کو 1340 ہجری، 1446 چل رہی ہے، 106 سال ہو گئے، یہ 14ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں۔ آواز کمزوروں والی ہے بھائی جان، اونچی والی، ہاں سبحان اللہ۔ یہ 14ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں۔ اللہ پاک نے ان کے ذریعے بھی بڑا کام لیا۔ ہندوستان کے اندر بھی جب دین اسلام کا حلیہ بگاڑا جا رہا تھا، طرح طرح سے دین اسلام پر حملہ کیا جا رہا تھا، اور طرح طرح سے دین اسلام کے خلاف زہر اگلا جا رہا تھا، کوئی دین کا نام لینے والے، کوئی کلمہ پڑھنے والے، کوئی دین سے متنفر ہونے والے، کوئی دین کے ساتھ ساتھ دوسرے دین کو بھی ٹھیک کہنے والے، یہ لوگ جب پنپ رہے تھے اور ان کے خرافات جب عروج پر پہنچے، اور بعض نے تو اپنی مساجد کے اندر ہندو لیڈروں کو بلا کر کے ممبروں پر بٹھایا اور ممبروں کا تقدس پامال کیا۔ اس دور کے اندر جو کتابیں تحریر کروائی گئیں گورنمنٹ انڈیا سے، جو وظائف لے کر کے انہوں نے کتابیں رسول اللہ کی شان میں تنقیص کے بارے میں جو لکھوائیں،
میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت نے ان تمام کا کلا کما کیا اور دین حق کو واضح کیا، بدعت کو ختم کیا، شریعت کو نافذ کیا، سنت کو نافذ کیا، اور بتایا اے لکھنے والوں، بولنے والوں، دین کے دائی کہلانے والوں، دین کا سچا محب وہی ہوگا جو رسول اللہ کا سچا غلام ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ امام احمد رضا کے تجدیدی کارنامے، 1000 سے زائد کتابوں کا مصنف، 150 سے زیادہ علوم کے اندر ماہر، ایک ہی وقت میں ریاضی ہو، فلکیات ہو، اس کے علاوہ سائنس ہو، طب ہو، جغرافیہ ہو، اس کے علاوہ کتنے علوم جناب جو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے قلم سے نکلے، اور وہ پھر طول و عرض میں آپ کی کتابیں شائع ہوئیں، اور فتاوی رضویہ تو آپ کا وہ شاہکار ہے جو رہتی دنیا تک امت مسلمہ کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اپنے تو اپنے ہیں اغیار بھی آپ کے اس علمی کارناموں سے متاثر ہو کر کے آپ کے گرویدہ بنے، اور آپ کے دامن ارادت میں آئے، اور آپ کے پھر آگے خلفاء کی تعداد بڑھی، مریدین کی تعداد بڑھی، اور بڑے بڑے لوگ پھر جناب والا عقیدت مندوں میں شامل ہوئے۔ یہ امام احمد رضا نیا دین کوئی نہیں لے کر کے آئے، یہ نیا مذہب کوئی نہیں لے کر کے آئے، رسول اللہ علیہ السلام کا جو مذہب تھا اسی پر جو گرد و غبار چڑھا ہوا تھا، اس 14ویں صدی کے مجدد نے دور کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ فتنہ پیدا ہوتا ہے، زمین حرکت کرتی ہے، آپ نے پوری کتاب لکھ کر کے بتایا کہ زمین حرکت نہیں کرتی، زمین کا بچھونا مالک نے بچھایا تو سورہ یاسین کی آیت کوڑ کی، پہاڑوں کو میخیں بنایا، پہاڑوں کو میخیں بنایا، ٹھوک دیا۔ فرمایا بڑے دلائل دیے اس پر، نزول آیت فرقان باسکون زمین و آسمان، اس کے اندر ایک بات عشق والی بھی لکھتے ہیں، 7 آیات سے زیادہ آیات بیان کی، احادیث بیان کی، پھر دلائل فقہا بیان کیے، ایک بات بیان کی، فرمایا زمین پر میرے مصطفیٰ آرام کر رہے ہیں، اگر زمین حرکت کرے تو میرے مصطفیٰ کے آرام میں خلل آئے گا، اللہ نے زمین کو ساکت بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ویسے تو کئی دلائل آپ نے دیے ہیں نا، تو بہرحال بے شمار چیزوں پر آپ نے قلم اٹھایا، ان کا عرس مقدس آج کی رات جو آئے گی 25 صفر المظفر کی رات ہے، اور 25 صفر المظفر کو جمعے کا دن تھا، 2:38 ہوئے تھے، مؤذن نے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہا، اور آپ کی روح تن سے جدا ہو گئی۔ اسی وقت میں کسی شامی بزرگ نے دیکھا دربار رسالت امام لگا ہوا ہے اور کسی کا انتظار ہو رہا ہے، جسارت کر کے پوچھا کس کا انتظار ہو رہا ہے؟ کہا احمد رضا ہندی کا انتظار ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کی روح پرواز کی اور حضور کے قدموں پر جا کر کے حاضری اس نے دی ہے۔ اللہ کریم اس مجدد اعظم سیدی اعلیٰ حضرت کی تربت پر بھی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا وصال 28 صفر کو ہے، اعلیٰ حضرت کا 25 صفر کو ہے، یعنی آج کی رات 25 کی رات ہے، کل 25 کا دن ہے، تو اپنے گھروں کے اندر سیدی اعلیٰ حضرت کے نام سے یوم رضا عرس اعلیٰ حضرت کے نام سے نیاز کا اہتمام بھی کریں، گھر میں جو پکا ہے وہی سامنے رکھ لیں، خود ہی فاتحہ شریف پڑھ لیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سلسلے دیکھنے ہوں تو آج رات مدنی چینل کو آن کریں اپنے گھروں میں، آج کی رات بھی خصوصی نشریات ہوں گی، اور کل کے دن بھی انشاءاللہ مدنی چینل پر خصوصی نشریات ہوں گی، اور کل کیونکہ ہفتہ ہے اور ہفتے والے دن امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، اس مدنی مذاکرے میں بھی سیدی اعلیٰ حضرت کا بھی ذکر خیر ہوگا، تو یہ مدنی چینل بھی اپنے گھروں پہ آن کریں۔ عرشوں کا مالک مجھے آپ کو عمل کی توفیق سے مالا مال کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔